سوال اگر پیدا ہو ذہن میں کہ یہ کیوں کر ہوا، ایسا کیوں ہے، تو میں جواب دے چکا ہوں کہ درود کی ایک تاکید آئی ہے، سلام کے لیے ڈبل تاکید آئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر مبارک و سنیو، تم وہ درود و سلام پیش کرتے ہو ہر وقت جس میں سلام بھی ہوتا ہے، درود بھی ہوتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، پڑھ لو سارے، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین۔ شہر صلوات پڑھو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین۔ درودوں کا مہینہ ہے، پڑھو۔ اور پھر جمعے کا دن ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی علیہ فی یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفر اللہ تعالی لہ ذنوب 80 سنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جمعے والے دن جس میرے امتی نے مجھ پر گن کر 80 مرتبہ درود بھیج دیا، اللہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ سارے نہیں بولے ہو سبحان اللہ۔ یعنی اتنا بڑا فرمان نبوی میں نے پیش کر دیا جس میں امتی کے لیے کتنا بڑا مجدہ جاں فضا ہے، لیکن امتی ہے کہ ابھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ ایسی باتوں پر سبحان اللہ بھی کہنا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ بھی ماشاءاللہ، ٹھیک بیٹھے آپ لوگ بھی اور خوب سن رہے ہیں۔ سنو، فرمایا اس کے 80 سال کے گناہ معاف۔ سوال پیدا ہوگا یہاں بھی کہ کوئی 80 سال کا ہے ہی نہیں اور پہلے مر جائے تو گناہ کیسے 80 سال کے معاف ہوئے؟ علماء نے اس کا بھی جواب دیا ہے، اگر کوئی بابا 80 سال کا پڑھے تو اس کے تو 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگر کوئی نوجوان 80 دفعہ پڑھے اور عمر بڑھاپے میں پہنچنے سے پہلے مر جائے، رب جتنے گناہ ہوں گے وہ معاف کر دے گا، باقی کے صدقے درجے بلند کر دے گا۔ اور سیاستہ کی حدیث ہے، سیاستہ کی حدیث ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے والا دن آئے نا تو پھر رج کے میرے تے درود بھیجا کرو۔ سارے بولو ذرا، ٹک ٹکا کے رج کے کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرو۔ جمعے والا دن جب آئے تو پھر کثرت سے درود بھیجا کرو، کہ آپ نے فرمایا وہ جمعے والا دن جو ہوتا ہے نا وہ یوم المشہود ہوتا ہے، وہ ایسا مبارک دن ہوتا ہے جب رب کی رحمتوں کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو کیوں کر وہ خالی آج جائے، وہ تمہاری حاضری بارگاہ عزت تعالیٰ میں یوں لگوائیں کہ مولا ہم جمعے کے لیے گئے تھے، ہم نے تیرے بندوں کو دیکھا تھا، تیرے حبیب پر درود بھیج رہے تھے۔ اور یہ تو ہے ہی شہر صلوات، درودوں کا مہینہ شعبان المعظم، تو اس میں کثرت صلات لازمی کرنی چاہیے۔ اور جمعے والے دن بالخصوص حضور علیہ السلام نے، اب یہ ہے کہ اس کی وجہ بھی بتا دی، فرمایا یہ دن مشہود دن ہے، شاہد دن بھی سے فرمایا، مشہود دن بھی فرمایا گیا، یعنی جمعے والا دن عید کا دن ہوتا ہے اور خوشی کا دن ہوتا ہے، تو خوشی امتی منائے نبی کا، اور پھر کس رنگ میں منائے؟ اللہ کے نبی نے خود ہی فرمایا عید والے دن درود زیادہ پڑھنا، یعنی اتنی راحت اور اتنا سکون اور فرحت تجھے اچھے کپڑے پہننے سے نہیں مل سکتا عید والے دن، جتنا نبی کی ذات پر درود بھیجنے سے سکون مل سکتا، کیونکہ رب تعالیٰ کے ایک حکم کی پیروی ہو رہی ہے نا، فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ ویسے نئے کپڑے یا دھلے ہوئے جمعے والے دن پہننا یہ بھی سنت ہے، لیکن جتنے بھی قیمتی کپڑے پہن لو، جتنا بھی خرچ کر لو، تمہیں اتنا سکون اور اطمینان نہیں ملے گا جتنا رب کے ذکر کرنے سے ملے گا یا نبی کی ذات پر درود بھیجنے سے ملے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعے والے دن جو کثرت سے میرے اوپر درود بھیجے اور اتنی کثرت کر لے کہ 80 دفعہ درود بھیج دے، فرمایا غفر اللہ تعالی لہ ذنوب 80 سنہ، اللہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے، 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا 80 دفعہ درود بھیجنے کے صدقے۔ یہ درود پاک کی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر کا فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا رب اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے۔
صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے حتی عنہ 10 خطیات ورفع لہ 10 درجات، صرف 10 نیکیاں ہی نہیں ملیں گی، 10 رحمتیں نہیں ملیں گی، فرمایا 10 گناہ بھی معاف ہوں گے، 10 درجات بھی بلند ہو جائیں گے. تو درود اور سلام دونوں کا ذکر آیا اس آیا مقدسہ کے اندر. نماز میں بھی دونوں ہی ہیں، سلام بھی ہے اور بولو سارے سلام بھی ہے اور درود شریف بھی. لیکن چونکہ سلام کی تاکید زیادہ، اس لیے نماز میں سلام پہلے ہے اور درود شریف بعد میں. اور صیغہ خطاب کے ساتھ سلام آیا نماز میں، السلام علیک ایھا النبی، السلام علیک ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی، سلام ہو آپ پر اے نبی. اس طرح تو سلام کہا جاتا ہے جو ذات سامنے ہو، اس طرح تو سلام کیا جاتا ہے اسے جو ذات سامنے ہو. سوال یہاں بھی پیدا ہوگا، امتی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کا عالم ہے، تشہد میں بیٹھا ہے، السلام علیک ایھا النبی یہ کہہ رہا ہے، سلام ہو آپ پر اے شان والے نبی. اور نبی کا اگر معنی کر لیا جائے تو معنی یہ بنتا ہے کہ سلام ہو آپ پر اے غیب کی خبریں دینے والے. لفظ نبی کا معنی میں نے کر دیا، نبا ان سے یہ مشتق اگر مانا جائے تو معنی یہ بنتا ہے کہ سلام ہو آپ پر اے غیب کی خبریں دینے والے. وہ جو جنت کی خبر دے غیب کی خبر ہی ہے نا، دوزخ کی خبر جو نبی دے وہ غیب کی خبر ہی ہے. بلکہ نبی تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ اکبر کبیرہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے اس سب کی خبر دے دی، جو ہو چکا اس کی بھی، جو ہونے والا ہے اس کی بھی. اگر آپ چاہو تو میں اس پر ثبوت کے طور پر بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھ سکتا ہوں. صحابہ بیان کرتے قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مقام، ہم بیٹھے تھے سرکار بھی موجود تھے، خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا کھڑے ہو کر. اور خطبے میں کیا ارشاد فرمایا، کیا کچھ ارشاد فرمایا، اخبارنا ام بدء الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم. حضور نے ایسی شاندار تقریر کی، اس طرح کا بیان فرمایا، اس طرح کی خبریں دی. فرمایا ام بدء الخلق، ابتدائے آفرینش سے لے کر، ابتدائے خلق سے لے کر، ابتدائے تخلیق سے لے کر اللہ کے حبیب نے حاشیہ بیان کر دی، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی بیان کر دیا، حتیٰ کہ جنتی جنت چلے گا، دوزخی دوزخ میں چلے گا. اور بخاری میں ہی لفظ صحابہ کے موجود ہیں فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا. حضور کا وہ بیان سن کر جتنا جس نے حفظ کیا اتنا زیادہ علم والا بن گیا. سارے بولو. اور اگر آپ یہ بھی چاہو کہ میں تمہیں بیان کر دوں کہ کون زیادہ علم والا بن گیا تو اس پر بھی میں حدیث پیش کر سکتا ہوں، لیکن ایسے نہیں بلند آواز سے بولو تو پھر پیش کر سکتا ہوں. فرمایا میرے صحابی ہے ایک سے بڑھ کر ایک درجے والے ہیں، عمر کا بھی شان بلند ہے، علی کا بھی شان بلند ہے، ابوبکر صدیق بھی بڑے علم والے ہیں، ابو ہریرہ بھی بڑے کمال کے ہیں، سلمان فارسی بھی میرے اپنے ہیں، صہیب اور بلال تو ہے ہی میرے عاشق، اور عمار بن یاسر کے تو کیا ہی کہنے، بولو یار سارے. لیکن فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، لوگوں میں علم کا شہر ہوں، اس کا دروازہ میرا علی ہے. خدا تمہیں خوش رکھے. حضور کے صحابہ پر آپ اتنا خوش ہوتے ہیں ان کی شان بیان کرنے پر، تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کچھ بیان کر دیا. صحابہ بیان کرتے ام بدء الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم، سب کچھ بیان کر. اور ایک اور حدیث اگر آپ سننا چاہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اوردت علی اعمال امتی، میری امت کے سارے عمل مجھ پر پیش کر دیے گئے، سارے عمل میرے پر میری امت کے پیش کر دی. یعنی کون سا عمل کریں گے ثواب ملے گا، کون سا عمل کریں گے گناہ کا عمل ہوگا، یہ سارے عمل مجھ پر پیش کر دیے گئے ہیں. تو جو عمل پیش کر دیے گئے ہیں نبی نے ان عملوں کو جان لیا، ساری امت کے سارے عمل، یعنی جو ابھی نہیں بھی آئے ان کے بھی، جو موجود ہے سو ان کے تو ہے، جو ابھی نہیں آئے ان کے بھی. یار بولو میں تمہیں کیا سنانا چاہتا، جو نہیں آئے ان کے بھی. یعنی آج ہم بڑھ کر درود شریف کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، نبی نے پہلے ہی جان لیا. بولو تو پھر اب کیسے عقیدہ رکھ لیا جائے کہ اب پڑھیں گے تو نبی کو پتہ نہیں ہوگا.
جو 14 صدیاں پہلے ہی جانتے ہیں ان کو آج کیوں نہیں پتا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیر. درود شریف پڑھو. جمعے والے دن اور رج کے تے شبان والے مہینے چ اور رج کے تے رمضان چ اس نالوں زیادہ رج, کیونکہ یہ برکت والے دن ہوتے ہیں, برکت والے دن ہوتے ہیں. اور یہ شہر درود ہے, ٹھیک ہے نا, شہر الصلوات ہے. اس حوالے سے میں یہ موضوع بیان کر رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد اقدس ہے, فرمایا ما من احد یصلی علیہ, ما من احد یصلی علیہ, کوئی بھی میرا امتی مجھ پر نہیں درود بھیجے گا, الا بلغنی صوتہ حیث کان, مگر پہنچے گی اس کی آواز وہ جہاں بھی بیٹھا پڑھ رہا ہو. حدیث کا ترجمہ کیا میں نے, تشریح اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کیا, میں نے حاشیہ آرائی کچھ بھی نہیں کی, لفظوں کا ترجمہ کیا ہے. حدیث دکھانے کا میں ذمہ دار ہوں. اور علماء اہل حدیث کے پیشوا ہوئے ہیں. جلاء الافہام ان کی کتاب ہے, جلاء الافہام ان کی کتاب. ابن قیم جوزی کہتے ہیں اس حدیث کی سند صحیح ہے. یہ جو حدیث میں پڑھ چکا اس کی سند یعنی صحیح حدیث کے لفظ ہیں, لفظوں کا ترجمہ کیا ہے, حاشیہ آرائی نہیں کی. تیرے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اینما تکونوا فصلوا علیہ, تم جہاں کہیں بھی ہو یہ نہ سوچنا نبی کی ذات تک درود پہنچے گا یا نہیں, نبی اسے سنیں گے یا نہیں. فرمایا تمہارا کام درود بھیجنا ہے, سننا میرا کام ہے. اللہ کی عطا سے میرے پاس یہ طاقت ہے, اللہ رب العزت نے یہ مرتبہ دیا ہے. فرمایا اینما تکونوا فصلوا علیہ, جہاں بھی کہیں تم ہو مجھ پر درود بھیجنا, مجھ پر درود بھیجنا. آگے لفظ فرمائے ما من احد یصلی علیہ, نہیں ہوگا کوئی بھی میرا امتی جو مجھ پر درود بھیجے گا, الا بلغنی صوتہ حیث کان, مگر مجھ تک پہنچتی ہے اس کی آواز, حیث کان, وہ جس بھی جگہ پر موجود ہو. یعنی امریکہ میں کوئی مسلمان ہے امریکہ سے پڑھے, نبی نے فرمایا حیث کان, وہاں سے پڑھے میں یہاں پر سنتا ہوں. ہم یہاں پر پڑھے وہ مدینے, پڑھو سارے, ہم یہاں پر پڑھے وہ مدینے, سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں. اللہ اکبر کبیرہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون, میں بے شک میں, نبی نے وہم کا ازالہ کیا, تاکید مقام تحقیق کے مقام کی ہے. نبی تحقیق کے بغیر تاکید کے بغیر بھی فرمائے, سچا امتی ماننے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے, لیکن نبی نے فرمایا انی, بے شک میں, شک دور کرو, میں وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے, میں وہ سب کچھ سن سکتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے. کوئی امریکہ سے ہمیں پکارے ہم نہیں سن سکتے, کوئی ہندوستان سے ہمیں پکارے ہم نہیں سن سکتے, کوئی ایران سے ہمیں پکارے نہیں سن سکتے. نبی نے فرمایا بے شک جو تم نہیں دیکھ سکتے میں دیکھ سکتا ہوں, جو تم نہیں سن سکتے میں مصطفیٰ وہ بھی سن سکتا ہوں. اور خدا کا واسطہ دے کر میں تمہیں کہوں بخاری کی حدیث کا ترجمہ سمجھو اور صحیح بخاری کے لفظوں کا ترجمہ ڈنڈی نہ مارنے دینا. حضور نے فرمایا انی ارا مضارع کا صیغہ ہے, اسمو مضارع کا صیغہ ہے. اس کا ترجمہ اگر ایمانداری سے کیا جائے تو ایمانداری سے اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے میرے امتیوں بے شک میں وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں, دیکھتا رہوں گا جو تم نہیں دیکھ سکتے, اور میں سن رہا ہوں سنتا رہوں گا جو تم نہیں سن سکتے. بخاری کی حدیث میں نے پیش کی, نبی وہ کچھ دیکھ سکتے ہیں جو ہم ہوتے ہے ہی جاہل جنہیں لکھا ہے کد دے پیچھے دا پتہ نہیں ہوندا نبی نو, نہ انہیں کچھ پڑھیا ہے نہ سیکھیا نہ سمجھا, دین تو بہت دور. ایسوں کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا, وہ بھی بخاری کی حدیث ہے, یمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمیہ, ایسے بد عقیدہ دین سے اتنے دور ہوتے ہیں جیسے شکار سے تیر نکل جائے, اس پر شکار کا کوئی بھی نشان, خون یا اس کا کوئی بھی بال اس کے اوپر تمہیں نہیں ملے گا. دین سے اتنے دور ہوں گے, لیبل ضرور دین کا لگایا ہوگا لیکن بد عقیدگی نے انہیں دین سے اتنا دور کر دیا ہوگا, عقائد حقہ سے اتنا دور ہٹا دیا ہوگا کہ انہیں عقائد کی خبر ہی نہیں ہوگی. فرمایا میری شان تو رب نے یہ
یہ عطا فرمائی مجھے، فرمایا رأیت الجنت فتناولت منها عنقودا ولو اخذتها لاكلت ما بقيت الدنيا او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث بھی بخاری کی پڑھی ہے، نبی فرماتے ہیں میں نے یہی مصلی پر کھڑے ہو کر جنت تک ہاتھ پہنچا لیا اور جنت کو دیکھا بھی، جنت کے انگوروں کے خوشے کو پکڑا بھی۔ ہاں اگر میں دنیا میں لے آتا لاکلتم ما باقیات الدنیا، تم کھاتے رہتے اور نسلیں آتی وہ کھاتی، اس کے بعد اور نسلیں آتی وہ بھی کھاتی اور نسلیں آتی وہ بھی کھاتی، حتیٰ کہ قیامت آ جاتی وہ انگور کبھی ختم نہ ہوتے۔ یہ ہے ہمارے نبی کی شان جو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ قوت بخش یہ ہے، قوت سماعت بھی اس طرح کمال کی ہے، قوت بصارت بھی اتنی کمال کی ہے۔ آقا فرماتے ہیں ما من احد یصلی علیہ، کوئی بھی میرا امتی مجھ پر جب بھی درود بھیجے گا الا بلغنی، مگر پہنچے گی مجھ تک صوتہ، اس کی آواز، صوتہ، اس کی آواز، اور میں حوالہ دے چکا ہوں، حدیث کی کتابوں کا بھی حوالہ دے سکتا ہوں، لیکن میں حوالہ وہ دے چکا ہوں کہ پھر وہ اب وہ حرف آخر بنے گا حوالہ، کیونکہ اس کی سند کی صحت کا قول جو ہے وہ دوسرے بیلیوں نے کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ آئی ہے، کہ جس میں نبی نے فرمایا بالغنی صوتہ حیث کان، مجھ تک پہنچتی ہے اس کی آواز۔ میں قربان جاؤں، امتی تو کوئی انگریزی بولنے والا بھی ہو سکتا ہے، فارسی بولنے والے کیا امتی نہیں ہیں؟ عربی بھی امتی ہے، پنجابی بھی امتی ہے، اور پنجابی میں یا اللہ تو رحمت فرما اپنے نبی تے اے درود ہی ہے نا، پنجابی چ اے اللہ تو رحمت نازل فرما دے اپنے حبیب پر، اردو میں یہ درود شریف ہے نا، اللہم صلی علی محمد، یہ درود شریف ہے نا، الصلاۃ والسلام، کوئی بھی صیغہ ہو، کوئی بھی زبان ہو، کوئی بھی زبان کا مالک ہو، کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، یہاں کوئی قید بھی نہیں آئی ہوئی ہے۔ آقا فرماتے ہیں بس امتی محبت سے پڑھے ضرور، مجھ تک اس کی آواز پہنچتی ہے۔ بعض کہتے ہیں فرشتے پہنچاتے ہیں، فرشتے پہنچاتے ہیں، دونوں باتیں ٹھیک ہیں، حدیث میں دونوں آئی ہوئی ہیں، حدیث میں دونوں آئی ہوئی ہیں، لیکن فرق بھی حدیث میں ہی آیا ہوا ہے۔ فرمایا اعمالات میں کوئی پڑھے تو فرشتے پہنچا دیتے ہیں، اسمع صلاۃ اہل محبتی، دلائل الخیرات میں یہ حدیث موجود ہے، اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم۔ ہاں اعمالات میں کوئی پڑھے ایسے ہی پڑھ دے تو فرشتے پہنچا دیتے ہیں، کوئی محبت میں ڈوب کر پڑھ لے تو اسمع صلاۃ اہل محبتی، محبت والوں کا میں خود سن لیتا ہوں۔ ایک اور حدیث سنو، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک فرشتہ ہے، آتا اللہ تعالی اسماء اہل الارض، ایک فرشتہ ہے میری قبر پر اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک فرشتہ ہے میری قبر پر اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، اور وہ سارے جہان کے لوگوں کی بولیاں بھی سمجھتا ہے اور سب کی سنتا بھی ہے۔ بولو سارے، سب کی بولیاں جانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ اور فرمایا جب بھی کوئی میرا امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ مجھے عرض کر دیتا ہے کہ آقا فلاں بن فلاں آپ پر درود بھیج رہا ہے، فلاں فلاں کا بیٹا آپ پر درود بھیجتا ہے۔ اچھا یہ حدیث آپ نے سمجھ لی، اگر اسی حدیث سے میں ثابت کروں دلالت النص سے، یہ عبارت النص تھی، اور اسی حدیث کی دلالت النص سے ثابت کروں کہ نبی بھی سنتے ہیں تو پھر کیسا ہو؟ نہیں بولو ذرا سبحان اللہ، میں آپ کو بتاؤں، وہ فرشتہ نوکری کر رہا ہے، وہ دربان ہے بارگاہ مصطفیٰ کا، وہ روضہ رسول انور کا نوکر ہے۔ اگر نوکر کی یہ طاقت ہو سکتی ہے کہ جہان کے سارے لوگوں کی سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، نبی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تو بتاؤ نبیوں کے امام کی سننے کی شان کیا ہوگی؟ یہ تو عجیب بات ہو جائے کہ نوکر زیادہ سماعت رکھتا ہو اور آقا کی سماعت کا قول ہی نہیں کیا جائے۔ ہم ایسا عقل نہیں رکھتے، اللہ نے ہمیں عقل استعمال کرنے کے لیے دیا اور ہم استعمال کر رہے ہیں بحمدہ تعالیٰ۔ جو نوکری کر رہا ہے اللہ اسے دے دے اتنا تو شرک نہیں ہوتا، تو نبی کو دے دے پھر کیوں شرک ہوئی؟ بولو یار سارے، یعنی فرشتے کو مل گیا نا، وہ خدا تو نہیں ہے نا، اللہ نے فرشتے کو یہ شان دی ہے کہ وہ ہر کسی کے سن لیتا ہے، جہاں سے بھی کوئی پڑھتا ہے سن لیتا ہے، نبی کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے۔ تو میں دعوت فکر دیتا ہوں میرے مسلمان بھائیوں، اگر نوکر فرشتے کو رب اتنا دے دے شرک نہیں ہوتا تو نبیوں کے ایمان کو عطا فرمائے پھر کیسے شرک ہوگا؟ حد ہو گئی ہے۔
اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ سنی لوگ جی ہمیں پریشان کرنے کے لیے نماز اذان سے پہلے اور اذان کے بعد پڑھنا شروع کرتے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمیں کیا کوئی پریشان ہونا ہو، ہم تو ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں. حدیث میں پیش کرتا ہوں اس پر، یعنی دیکھو نا، بات وہ جو دلیل کے ساتھ ہو، ایسا ہی ہے نا. تیرے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ والصلاۃ علیہ فهو ابتر ممحوق من کل برکت او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کوئی بھی اہم شان کام اگر اللہ کے نام سے اور میرے پر درود بھیج کر اس کی ابتدا نہ کی جائے، فرمایا ابتر ہوتا ہے، ممحوق من کل برکت، برکت سے خالی ہوتا ہے. تو سنی تو چاہتے ہیں اذان بھی ایک اہم کام ہی ہے، اس میں بھی برکت ملے، اس پر بھی رحمت ملے اور اس کے بھی فوائد عام ہو جائے، اس لیے اذان سے پہلے بھی پڑھ لیتے ہیں، اذان کے بعد بھی پڑھ لیتے ہیں. اب حضور علیہ السلام نے چونکہ کل امرن فرمایا، ہر کام اہم، تو بتاؤ اذان دینا شعائر اسلام میں سے اس سے اہم اور کیا ہو گئی؟ تو اس اہم کام سے پہلے درود شریف نہیں ہونا چاہیے کیا؟ اور بعد میں بھی ہونا، اور بعد میں درود شریف ہونا. یہ تو صحیح مسلم شریف کی حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے اذان جو نماز کے لیے دی جاتی اس کے ساتھ اس کو نتھی کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذان سننے والا درود بھیجے، جو پڑھنے والا ہے اس پر لازم نہیں ہے. اللہ اکبر. فرمایا جب اذان سنو تو اس کا جواب دو، قولوا مثل ما یقول المؤذن، جواب یہ ہے. پھر کیا کرو؟ ثم صلوا علیہ، جب اذان مکمل ہو جائے تو مجھ پر درود بھیجو. صحیح مسلم کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ آئی ہے. حکم ہے صلو، امر کا صیغہ، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، لازم قرار دیا نبی نے. اگر کوئی مانے نہیں ہے تو اسے وجوب پر ہی رکھا جائے گا، لیکن پھر بھی بہرحال امر استحبابی تو اس کو لازمی ماننا پڑے گا. نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم صلو علیہ، جب اذان مکمل ہو پڑھتا رہے مؤذن، تم جواب دیتے رہو، مکمل ہو جائے تو میری ذات پر درود بھیج لینا. اب اذان کے ساتھ کوئی تعلق درود کا بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ ابتدا کے لیے بھی میں نے پڑھ دیا ہے، اذان کے بعد انتہا کے لیے بھی میں نے حدیث پڑھ دی. اب 2 حدیثیں میں نے پڑھ دی ہے. جو کہتا نہیں پڑھنی چاہیے اسے بھی چاہیے کوئی حدیث پڑھے کہ نبی نے فرمایا اذان سے پہلے نہ پڑھنا یا اذان کے بعد نہ پڑھنا. اس پر لازم ہوگا کہ کوئی حدیث پیش کرے، ورنہ میں تو ناچیز علماء کا خادم 2 حدیثیں پیش کر چکا ہوں. اس میں ایک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر اہم کام سے پہلے میری ذات پر درود بھیجو. دوسری میں آیا اذان مکمل ہو جائے تو میری ذات پر درود بھیج لینا. اللہ اکبر کبیرہ. حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر. پھر بعض لوگ کہتے ہیں اچھا جی پڑھنا ہی ہے تو پھر ذرا یہ ہے کہ ایسا پڑھ لیا کرو، لیکن بلند پڑھنے کے لیے بھی اگر میں ایک حدیث پڑھ دوں تو پھر نہیں، مجھے مزہ نہیں آیا آپ کی سبحان اللہ. درود کے شہدائیوں اس طرح بولتے ہیں سبحان اللہ. فرمایا من صلی علیہ وجہر بہا صوتہ، جس میرے امتی نے مجھ پر درود بھیجا وجہر بہا صوتہ، سپیکر دی آواز پہلے میں ہوئی تھوڑی جی کھول کے اور بلند آواز میں پڑھ لیا. بولو سارے. من صلی علیہ وجہر بہا صوتہ، جس نے مجھ پر درود بھیجا اور اپنی آواز بلند کر دی. فرمایا شاہد لہو کل حجر محمد و رتب میابس، کل قیامت کا دن ہوگا، مخلوق نفس نفسی کی پکار میں ہوگی، لیکن مجھ پر بلند آواز سے درود بھیجنے والے کے حق میں گواہیاں پتھر بھی دے رہے ہوں گے، ٹیلے بھی دے رہے ہوں گے. رتب و یابس دنیا کی کوئی شے بھی ہوگی جو اس کا درود سن لے گی دنیا میں، قیامت کے دن اس کے حق میں گواہیاں دے رہی ہوگی. حد ہو گئی ہے. دلائل نہیں ہے کیا؟ یہ دلائل نہیں ہے، انہیں دلائل نہیں کہتے ہیں، یہ حدیث سے نہیں ہے. اب کوئی ہے مائیکا لال جو میرے سامنے حدیث یہ لے آئے کہ نبی نے فرمایا اونچی آواز سے نہ پڑھنا. میں نے تو بلند آواز سے پڑھنے کی حدیث پیش کر دی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ شہر الصلوات ہے. یہ کیا ہے؟ درودوں کا مہینہ ہے. کثرت سے درود کرو، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کے حبیب بھی راضی ہو جائے گا. اللہ رب العزت تمہیں اور مجھے سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حسن اعتقاد کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.